کہ ڈیل کے ذریعے ان کو واپس لایا جا رہا ہے، کس ڈیل کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈیل عمران خان صاحب وہ خود جواب دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفتیٰ اسماعیل کو قربانی کا بکرا بنا کر اور پاکستان کا روپیہ آپ عوام کے اوپر وہ کھلا چھوڑیں گے، ڈالر نیچے آئے گا، مارکیٹ میں ڈالر ان کو اربوں روپے کا ڈالر گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ڈالر جب مارکیٹ میں آئے گا ڈالر کا ریٹ کم ہوگا، کچھ پیٹرولیم میں ریلیف دیں گے، تو یہ اسحاق ڈار صاحب کو ہیرو بنا کے لا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مفتیٰ اسماعیل کو انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا۔ جتنی لان تان تھی وہ ساری مفتیٰ اسماعیل کی ہوئی، اور آج اس کو اس شخص کو ہیرو بنا رہے ہیں جنہوں نے 2017-18 میں ملکی معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ تو میاں صاحب یہ سچویشن جو اس ٹائم بنی پڑی ہے، اس میں چیئرمین پی ٹی اے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ سائبر کی تحقیقات کی جائیں، ہم اسمبلیوں میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے لانگ مارچ کا بیانیہ تھا، پھر یہ اچانک سے کیا وجہ بنی ہے کہ انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کیا ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان کی معزز عدالتیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ عدالتوں میں واپس آئیں، تو ہم عدالتوں سے کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں واپس آئیں، تو ہم عدالتوں کو سلوٹ کرتے ہیں، اور معزز چیف جسٹس صاحب ان کو ہم یہ فرمولا ہم نے کہا کہ جو سائفر جس کی وجہ سے پاکستان کی ایک پھلتی پھولتی گورنمنٹ کو بیڑا غرق کیا گیا، پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا، ایک اس حکومت کو ختم کیا گیا جس نے تاریخ میں 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی، جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریونیو 62 ارب روپیہ اکٹھا کیا، جس نے پاکستان کی غریب عوام کے لیے صحت کارڈ جاری کیا جو 10 لاکھ تک اپنا فری علاج کروا سکتے ہیں، اس پھلتی پھولتی حکومت کو ختم کر کے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ختم کیوں کیا گیا، اس سائبر کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو بیرونی طاقتیں جن کو یہ ہضم نہ ہوا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور پاکستانی حکومت کو ختم کیا گیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر وہ تحقیقات ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کی اسمبلی میں آنا کوئی ان کے لیے کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ تو کیا اچھا وجہ کیا بنی تھی لانگ مارچ کے حوالے سے؟ انہوں نے 51 کے قریب جلسے کیے، ان جلسوں کے اندر یہی کہا کہ ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، لیکن لانگ مارچ سے کیا وجہ بنی کہ پیچھے ہٹنا پڑا؟ لیکن یہ پہلی وجہ تو یہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ملک اس وقت جس سٹیج پر پہنچ چکا ہے، پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت، پاکستانی معیشت اس وقت کسی بڑے سانے کی متحمل نہیں ہے۔ لانگ مارچ، جلسے یا اس جیسی اور بھی تحریکیں یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے خان صاحب نے کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ختم کی گئی ہے عوام کو پتہ چل سکے کہ آیا وہ غلط تھی یا صحیح تھی، پھر ہم اسمبلی میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن تحقیقات کا تو جب سے حکومت پی ٹی اے کی ختم ہوئی ہے تب سے وہ یہ بیانیہ اپنائے ہوئے ہیں کہ سائفر کی تحقیقات کی جائیں، لیکن ابھی تک نہیں ہوئی، تو اگر اب بھی نہیں ہوتی تو پھر کیا اگلا لاہ عمل ہوگا؟ پھر اگر لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں سائفر کی اگر تحقیقات ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر تو عمران خان آج بھی ہیرو ہے، کل بھی ہیرو ہوگا، اور آنے والے 20 سال بعد تک بھی ہیرو ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تحقیقات نہیں کی گئی کہ باہر کی قوتیں اس سائفر میں انہوں نے سائفر کو استعمال کیا اور اس حکومت کو ختم کیا، یہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو میاں صاحب اگر تحقیقات اس لیے مانگ رہے ہیں وہ، آپ پھر کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تحقیقات نہیں کی گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک سائفر آیا، اس نے ایک جمہوریت کی اگر تحقیقات ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج امپورٹڈ حکومت جن کی گود میں بیٹھ کر آئی، ان کے باہر کے جو امریکہ ہے یا کوئی بھی طاقت ہے باہر کی، وہ بھی ننگی ہو جائیں گے اور یہ امپورٹڈ حکومت بھی ننگی ہو جائے گی، اس لیے یہ تحقیقات نہیں ہو رہی۔
لیکن آپ کے دور میں پھر جب سائفر آیا تو اس کے بعد کئی دیر تک معاملہ پی ٹی کی جانب سے بھی چھپائے رکھا, اسے نہیں بیانی اپنایا گیا. پھر ایک جلسے میں عمران خان صاحب نے اعلان کیا, تو آپ نے اپنے دور کے اندر کیوں اس کی تحقیقات نہیں کروائیں؟ دیکھیں جی سائفر ہمیں تو ٹائم ہی نہیں نہ ملا. آپ جلسے کرتے رہے, سارا ٹائم آپ کے پاس تھا. ہم عمران خان صاحب ہر جلسے میں یہ برملا کہتے رہے کہ سائفر کی تحقیقات کی جائے اور عدالتی سطح پر کی جائے تاکہ اس میں کوئی اقتدار تب آپ کے پاس تھا, کیوں نہیں کر سکے آپ ایسے؟ یہ تو عدالتوں نے کرنا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ تھی کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ اس کی تحقیقات کی جائیں لیکن اس کا کوئی تحقیقات نہیں ہو سکی؟ حکومت پاکستان جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے وہ نہیں کہہ رہی تھی. سر آپ کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ, ہماری حکومت ختم ہو چکی تھی. سر آپ کی گورنمنٹ کے اندر جلسے کے اندر جب اعلان چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا تھا تب آپ ہی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سائفر آیا اور یہ معاملہ ہوا. تو اس معاملے کے حوالے سے آپ کے دور میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے رہے جلسوں میں کہ تحقیقات ہوں, تو کیوں تحقیقات نہیں؟ اس وقت ملکی حالات جس تحت پر پہنچ چکے تھے اور جو ادارے اس میں انوالو تھے وہ سارا سب کو پتا ہے. اب اس کے اوپر ہم زیادہ نہ بولے تو زیادہ بہتر ہے. چلیں دوسرا اب یہ بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں اور دوسرا چیئرمین پی ٹی عمران خان کا بیانی کہ ڈیل ہو رہی ہے, واپس آ رہے ہیں, تو ایک طرف تو یہ بیانی بھی اپنایا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ عمران خان بھی اندر رابطوں میں ہیں اور وہ بھی ڈیل کے چکر میں ہیں, اور وہ ڈیل ان کی کامیاب ہو جائے گی یا پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے الیکشنز کے حوالے سے ڈیل کامیاب کروائیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو ڈیل ہے وہ تو عوام کے ساتھ ہے. 22 کروڑ عوام کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے اور 22 کروڑ عوام چاہتے ہیں کہ 4 ماہ پہلے رات کے 12 بجے جو شب خون مارا گیا اس ملک کے اوپر, اس ملک کی اعلیٰ حکومت کو ختم کیا گیا, اس حکومت کو دوبارہ آنا چاہیے. عمران خان کی ڈیل صرف عوام کے ساتھ ہے اور کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے. اس سچویشن میں الیکشن تو ہو نہیں سکتے میاں صاحب. جو سچویشن ہے 4 کروڑ کے قریب آبادی سیلاب میں ڈوبی ہے اور جو معیشت کی صورتحال ہے, ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وقت پاکستان کی جو معاشی پوزیشن ہے آپ دنیا کے تمام کلیے استعمال کر لیں, اس کا ایک ہی حل ہے کہ منصفانہ الیکشن کروائے جائیں. سر الیکشن کیسے کروائے جائیں؟ معیشت وینٹیلیٹر پر وہ حکومت کہہ رہی کہ ہے, آگے ڈالر ہم سے قابو میں نہیں آ رہا, 47 ارب آئے گا اس پر الیکشنز کے اوپر خرچہ, تو اس سچویشن کے اندر کیسے یہ اخراجات پورے کیے جائیں گے؟ امپورٹڈ وزیر اعظم تو آج سے 4 دن 6 دن ہفتہ پہلے کہتے تھے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے. مفتی اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ ہم بچ گئے ملک نوالیہ ہونے سے. سیاسی بیانات آپ بھی اپنے دور میں دیتے رہے کہ معیشت بڑی بہتر جا رہی, لیکن آپ کے دور میں بھی مہنگائی تھی, آپ کے دور میں بھی حالات بہتر نہیں تھے, لیکن اب تو حالات بالکل ہی خراب ہو چکے ہیں. تو اس سچویشن میں وہ کہہ رہے ہیں جو بھی گورنمنٹ ہوتی آئی ایم ایف کی ڈیل پر اگر آپ بھی عمل کرتے تو یہی حالات کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑتا. پی ٹی آئی کی 3.5 سال کی حکومت میں 18% مہنگائی ہوئی اور جبکہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کے 4 ماہ کے دور میں 45 کی طرف 48% مہنگائی ہو چکی ہے. سر بالکل مہنگائی زیادہ ہوئی ہے, لیکن وہ ایک الزام یہ بھی آپ پر لگاتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو ڈیل آپ نے کی اس پر عمل آپ نے نہیں کیا. جی ہم نے اگر عمل نہ کیا ہوتا تو پھر عوام کو ریلیف نہ دیا جاتا. آپ نے پیٹرول کی قیمتیں آئی ایم ایف آپ سے کہتا رہا بڑھائیں, لیکن آپ نے نہیں بڑھائیں کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ حکومت جانے والی ہے, اگلی حکومت کے لیے مشکلات وہ کہتے ہیں آپ نے کھڑی کر دی. دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت میں ڈالر کا جو ریٹ تھا وہ کنٹرول تھا, 178 پہ 177 پہ تھا. وہ پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت مضبوط. سر آپ کے حکومت سنبھالنے سے پہلے ڈالر کی کیا قیمت تھی وہ آپ نے دیکھی, تو پھر آپ کی جب حکومت گئی ہے تو اس میں کتنا موازنہ ہے, کتنا فرق آپ نے بھی ڈالا پہلے سے؟ جب نگران حکومت آئی اس نے الیکشن کروایا تو 122 روپے کا ڈالر تھا. آپ نے بھی تو کم نہیں کیا, آپ بھی اوپر. 4.5 سال میں 178 پہ گیا اور 4 ماہ میں $250 کراس کر چکا ہے, اس سے واپس نیچے آیا.
लेकिन आपने भी नीचे ले जाने की बजाय आपसे भी ऊपर ही गया था, लेकिन अब तो महंगाई ज्यादा हुई है, हम मानते हैं सिचुएशन ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब इस सिचुएशन का इलेक्शन ही वाहिद हल है। आखिर पीटीआई के पास क्या फार्मूला होगा कि हालात को कंट्रोल करेंगे? आईएमएफ के बगैर आप मुल्क की मैशत नहीं चला सकते, फिर कैसे हालात को काबू करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जितना इन्वेस्टर तबका उन्होंने तमाम तबके को रिलीफ दिया और रिलीफ पैकेज दिए, उन्होंने सरमायाकारी की, फिर उन्हें मुल्क से यहाँ पर इंडस्ट्री लगी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के शोबे को रिलीफ दिया, अरबों रुपया जो लोगों के घरों में पड़ा हुआ था वो मार्केट में आया और उससे मुल्क की रेल वेल में बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मौजूदा वोटेड हुकूमत आने के बाद वो सब कुछ बैक हो गया। तो हम समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब की दोबारा हुकूमत आती है तो इंशाल्लाह वहाँ उसी तरह ही इन पर यकीन करेंगे और इस मुल्क में वो पैसा वापस लेके आएंगे। अमीर साहब, आपने कहा कि इन्होंने वो तमाम मंसूबे बैकआउट किए जो आप मंसूबे शुरू करके गए थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब आज कह रहे थे कि हमें जिस हालत में मुल्क दिया गया, बिगड़ी हुई सूरत हाल थी, सीपैक आप लोगों ने बैकआउट कर दिया, जो आगे की तरफ बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था, उसे आपके दौर में रोक दिया गया। तो वो तो ये आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप उन पर लगा रहे हैं। जी, फजलुर रहमान साहब की क्या बात करते हैं, वो इस मुल्क के दादा सियासतदान है, लेकिन उनकी तारीख देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि उन्होंने इस मुल्क के लिए आज तक क्या किया। जो आज कह रहे हैं कि वो बेरागर कर दी पीटीआई, इन्होंने अपने 60 साल जो इन्होंने वक्त गुजारा सियासत में, इन्होंने इस मुल्क को क्या दिया? ये तो आप उनसे पूछिएगा। तो आखिर पर ये बताइएगा, ये जो ऑडियो लीक वाला मामला है, अब तो पीएम हाउस की ऑडियो लीक हो रही है, कभी तो पीटीआई की जानिब से ऑडियोज लीक होती थी, पीटीआई के चेयरमैन पीटी इमरान खान की ऑडियो लीक हो गई, या फिर इधर से किसी वजीर की, जिस तरह शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक हुई, तो अब तो पीएम हाउस से ऑडियो लीक हो गई है। ये जो ऑडियोज वीडियोज लीक वाला मामला एक शुरू हो चुका है, कैसे इसे कंट्रोल करेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ अगर ये वीडियो लीक हुई है, ये पाकिस्तान के मफाद में लीक हुई है। जो लोग हमारे दुश्मनों की झोली में बैठकर वहां से बिजली घर इंपोर्ट कर रहे हैं और इस मुल्क की जो सरमायाकारी वो दुश्मन मुल्क में लेके जा रहे हैं, वहां पर पैसा भेज रहे हैं, डॉलर भेज रहे हैं, तो वो अवाम के सामने नंगे हो गए हैं। ये समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ लीक होना। यानी आप समझते हैं कि पीएम हाउस की ऑडियो है वो लीक होना बेहतर अमल है? लीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो वीडियो लीक हुई है ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मफाद में लीक हुई है। मियां सलीम रहनुमा पीटी हमारे साथ। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, सारी सिचुएशन पर उन्होंने अपना मौकिफ दिया और कहा कि ऑडियो जो लीक हुई है वो बेहतर है, जबकि पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कह चुके हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और आखिर क्या वजह है कि पीएम हाउस की ऑडियोज लीक हो रही हैं? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इदारों के ऊपर भी और एजेंसियों के ऊपर भी कि पीएम हाउस की ऑडियोज लीक हो रही हैं। तो फिर यानी कि इमरान खान की ऑडियो लीक होना या किसी अपोजिशन लीडर की ऑडियो लीक होना, ये तो फिर आम सी बात होगी। इसकी वाज़ेह तहकीकात होनी चाहिए और इस अमल को रोकना चाहिए। और इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, हालात को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसहाकडार की वतन वापसी की बातें तो चल रही हैं, लेकिन क्या वो इन हालात को और इस मईशत की जो बिगड़ी हुई सूरत हाल है इसे कंट्रोल करने में कामयाब होंगे? ये तो आने वाला वक्त हमें बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, सारी सिचुएशन आपके सामने रखी है, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। सेहतमंद माशरा अच्छी तरबियत से परवान चढ़ता है और तरबियत इर्द गिर्द देखने, सुनने और बोलने से होती है। मगर हमारे इर्द गिर्द तो बिखरे हुए हैं सवालात, इतने सवालात। क्या करें, किसकी सुने, कहां को जाएं? याद रखें, कौमों की तरबियत वक्त के लिखारी किया करते हैं, जिनके अल्फाज की काट तेजधार तलवार से भी तेज होती है।
आइए वक्त की नब्ज पर हाथ रखें और पूछें वक्त के नब्ज शनासों से कि हमारा हाल और मुस्तकबिल कैसा है। सिर्फ चैनल 5 पर। खबरें की 30वीं सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारक। Fresh and bright. Face Fresh Whitening Face Wash. जो face fresh वही beautiful. Face Fresh. Canon Snowfall Room Cooler. ठंड पाले. Canon Home Appliances. चले साल हसाल. कारकर्दगी बेमिसाल. रोजनामा खबरें और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर मुल्की हो या गैर मुल्की या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सख्त मुकाबले और दुनिया भर के टूर। इसमें वक्त है कहाँ? खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखते हैं रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज रोजनामा खबरें और चैनल 5 के पास। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप की मोबाइल ऐप जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है और सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर रहती है। खबरें हर वक्त बार बार। Soft and fairer skin. Face Fresh Fairness Face Wash. जो face fresh वही beautiful. Face